بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا رفیع الدین ارشادی صاحب نے بڑی محنت سے تجاویز بھی مرتب کی ہیں اور ہر حلقے کی رعایت کرتے ہوئے انہوں نے کمیٹی کے بارے میں بھی بات آپ کے سامنے رکھی ہے۔ جب آپ لوگ اس کو منظور کر لیں گے تب گویا وہ کمیٹی فائنل ہو جائے گی۔ میں اس وقت یہ عرض کرنے کے لیے میں نے مائک لیا ہے کہ 2-3 ایسی چیزیں ہم لوگ شروع کریں جو عملی طور پر اصلاح معاشرہ کے پروگرام کو آگے بڑھائے۔ ایک تو جمعہ کے خطبات، ہمارے پاس جمعہ سے بڑا کوئی میڈیا نہیں ہے جو ہماری بات لوگوں تک پہنچائے۔ ہم کو بدنام کرنے کے لیے تو میڈیا بہت فعال ہے، لیکن ہماری باتیں عوام تک پہنچ جائیں اس کے لیے آپ جانتے ہیں کہ کل رویش کمار نے بھی استعفیٰ دے دیا NDTV سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے ایک مستقل میڈیا بنا دیا ہے جمعہ کا، جس میں مسلمانوں کی اکثریت پڑھے لکھے لوگوں کو بھی، کم پڑھے لکھے لوگوں کی بھی، دینداروں کی بھی، بظاہر وہ لوگ جن میں دینداری نہیں ہے وہ بھی سب جمع ہو جاتے ہیں۔ تو ایک نظام اگر ہم لوگ یہ بنائیں کہ یہ کمیٹی جس کے پریس سیکریٹری منتخب کیے گئے ہیں شہر کے بہت ہی ممتاز صاحب علم اور صاحب قلم حضرت مولانا سید رمیز الدین صاحب، وہ ایک خطبہ جمعہ جمعرات کو جاری کر دیں۔ مختلف علماء سے لکھا ہے، وہ مینج کریں گے، تنظیم کریں گے، نظم کریں گے، لیکن مختلف علماء سے الگ الگ موضوعات پر جو نکاح کے مسنون طریقے سے متعلق ہو۔ کسی جمعہ میں ولیمہ، کسی جمعہ میں نکاح کی مجلس، کسی جمعہ میں مسجد میں نکاح رکھنے کے فوائد، کسی جمعہ میں نکاح کون سا بابرکت ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ایک کام یہ کمیٹی اگر شروع کر دے اور کم سے کم ہم تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے خطبہ کو، ائمہ کو ہم اپنا یہ مرتب کیا ہوا خطبہ بھیج دیں، اور خطبہ اس طرح مرتب کیا جائے کہ حدیث کے الفاظ بھی ہوں اور اس کا ترجمہ بھی ہو۔ جو لوگ پڑھ کر سنانا چاہیں وہ پڑھ کر سنا دیں، اور جو اس سے استفادہ کر کے اپنے الفاظ میں بیان کرنا چاہیں اپنے الفاظ میں بیان کر دیں۔ تو ایک یہ سلسلہ اگر ہو تو، اور اس میں معتبر حدیثیں نقل کی جائیں، ادھر ادھر کی باتیں، قصہ کہانی یہ نہ ہو، آپ پورے اعتماد کے ساتھ اس کو لوگوں کو پیش کر سکیں۔ تو کیا رائے ہے آپ حضرات کو، اس سے اتفاق ہے؟ کیا یہ بات مناسب ہوگی؟ جی۔ اور آج کے دور میں یہ مسئلہ بہت آسان ہو گیا۔ اب آپ پہلے سوچئے پورے تلنگانہ کے ائمہ اور خطبہ تک جمعہ کا مضمون پہنچانا، جمعہ کا بیان پہنچانا کوئی آسان بات نہیں تھی، لیکن آج سوشل میڈیا کے ذریعے یہ بات آسان ہو گئی ہے کہ اگر چہارشنبہ کو ڈال دیا جائے واٹس ایپ پر، اور زیادہ سے زیادہ جو جمعہ کے خطبہ ہیں ان کا نمبر حاصل کیا جائے اور جمعرات کو تمام لوگوں کو بھیج دیا جائے، تو کم سے کم اگر آپ نے 100 افراد کو بھیجا تو جمعہ میں 50 لوگ تو اس موضوع پر بیان کریں گے۔ اچھا، ایک ہی موضوع پر جب سب لوگ بیان کریں گے تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پورے
پوری آبادی میں اس کا چرچا ہونے لگتا ہے. بھائی ہماری مسجد میں بھی اسی موضوع پر بیان کیا گیا. ایک اور گھر کے فرد ہیں، انہوں نے کہا ہم جس مسجد میں گئے تھے اس میں بھی اسی پر بیان ہوا. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے. تو یہ ایک بات قابل عمل بھی ہے، آسان بھی ہے، بہت دور رس فائدے کے حامل ہے. تو سب لوگ اس سے متفق ہیں. دوسری بات یہ ذہن میں آتی ہے، اس پر غور فرمائیے کہ ایک عہد نامہ تیار کیا جائے. ایک ہو لڑکے کے لیے، نوشے کے لیے انہیں، اور ایک ہو اس کے سرپرست کے لیے، جس میں وہ یہ بات کہیں، عہد کریں کہ میں اپنے بچے کا نکاح، میں اپنا نکاح، میں اپنی بچی کا نکاح سنت کے مطابق کروں گا. گانے بجانے سے، تکلف دعوت سے، مطالبے سے، ان چیزوں سے میں بچوں گا، پوری احتیاط کروں گا. بعض لوگ چاہتے ہیں کہ حلفیہ بیان لیا جائے فارم میں اس کے حق میں نہیں ہوں، اس لیے کہ کتنے لوگ اس وعدے پر پورے اتریں گے اور کتنے نہیں اتریں گے. تو اتنے سارے لوگوں کو جھوٹی قسم کا گناہگار بنا دینا کوئی مناسب بات نہیں. لیکن جو احساس رکھتا ہوگا اس کے لیے حلف کے بغیر بھی عہد کی اہمیت اتنی ہوگی. تو یہ عہد لیا جائے، اس سے کم یہ ہوگا کہ آدمی کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ بات کام کرتی ہے کہ میں نے یہ وعدہ کیا تھا، ہم کو یہ وعدہ پورا کرنا چاہیے. اور اس کا مرکز بنایا جائے مسجدوں کو، مدرسوں کو، کہ مسجد کے جو امام ہیں اور اس کی انتظامیہ ہے وہ اس محلے کے، اس مسجد کے مصلیان سے اس پر دستخط کرائیں. جمعہ کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، امام صاحب اس پر بیان کر دیں، اس کی تفصیل بھی واضح کر دیں اور لوگوں سے کہیں کہ آپ سب حضرات اس پر دستخط کیجیے. اسی طرح ایک عہد نامہ ہونا چاہیے مساجد کے ائمہ اور علماء کے لیے بھی، کہ میں عہد کرتا ہوں کہ اگر مجھے پہلے سے کسی نکاح کے بارے میں خبر ہوگی کہ یہ خلاف شرع امور یہاں انجام دیے جائیں گے تو میں اس نکاح میں شریک نہیں ہوں گا، چاہے ہمارے کتنے قریبی رشتہ دار کا نکاح کیوں نہ ہو. تو ایک علماء کے لیے، ایک ان لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے جن کا نکاح ہونے والا ہے، ایک ان لڑکوں اور لڑکیوں کے سرپرستوں کے لیے ہم لوگ عہد نامہ بنائیں اور لوگوں کو الیکشن میں جیسے پرچہ تقسیم کیا جاتا ہے ویسے نہیں، بلکہ لوگوں کو سمجھا کر کے اس تحریر کا یہ مقصد ہے، آپ یہ وعدہ کر رہے ہیں، آپ اس پر قائم رہیے. آپ دیکھیے ہماری قوم کا کیا حال ہو رہا ہے، ہماری بچیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ جا رہی ہیں. تو اس انداز پر عہد نامہ بنائے جائیں تاکہ کہیں نہ کہیں یہ چیز آدمی پر اثر انداز ہوتی ہے. آخر ہم لوگ مدرسوں میں بچوں کا داخلہ لیتے ہیں، اسکولوں میں داخلہ لیتے ہیں، اس میں بھی عہد نامہ ہوتا ہے، ان سے عہد کراتے ہیں. تو کیا اس کے بارے میں کیا رائے ہے آپ حضرات کی؟ یہ دو باتیں تھیں ہمارے ذہن میں. ایک بات ہم نے اور لکھی تھی کہ مساجد کو بنیاد بنا کر نکاح کے سلسلے میں ملاقاتیں کی جائیں. یعنی مسجد والوں کو خبر ہوتی ہے کہ ہمارے محلے میں اس مہینے میں فلاں کے ہاں نکاح ہے، تو جیسے ہمارے دعوت و تبلیغ کا نظام ہے، لوگ جا کر انفرادی ملاقات کرتے ہیں اور انفرادی ملاقات کا بڑا اثر ہوتا ہے. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا سے اعلان کیا اسلام ایمان کا، کوئی آدمی ایمان نہیں لایا، اور بنو ہاشم کو آپ نے جمع کیا، کوئی ایمان نہیں لایا. لیکن جو انفرادی ملاقاتیں آپ کی ہوئیں، جتنے سابقون اولون صحابہ ہیں یہ سب انفرادی ملاقاتوں سے ایمان لانے والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس میں بہت بڑا حصہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو یہ بھی اگر ہم لوگ اپنے اس میں رکھیں
اور مسجد کی انتظامی کمیٹی سے درخواست کریں کہ آپ کے محلے میں جس کے ہاں نکاح ہو رہا ہو 2-3 آدمی مل کر جا کر ان سے انفرادی ملاقات کریں پورے احترام کے ساتھ، اور ان کے سامنے درخواست پیش کریں کہ اللہ نے آپ کو پیسے دیے ہیں، آپ ڈھیر سارا جہیز اپنی بچی کو دے سکتے ہیں، لیکن اس کے بجائے آپ نکاح سادگی سے کیجئے، آئندہ اللہ تعالیٰ توفیق دے آپ اپنی بیٹی داماد کی کچھ مدد کر دیجئے، آئندہ اللہ تعالیٰ آپ کو نواسے نواسیہ دیں، ان کی تعلیم میں مدد کر دیجئے، ایک ایسی ان کے اندر سوچ پیدا کی جائے تو یہ ملاقات کیا ممکن العمل ہوگی، اس میں مجھے تھوڑا سا شبہ ہو رہا ہے۔ مولانا مثال دے رہے ہیں بھٹکل کی، مگر مولانا اصل میں کیا ہے، بھٹکل پورا شہر ایک ہی برادری اور ایک ہی تنظیم کے تحت ان کا سارا کام ہوتا ہے، الیکشن میں کس کو ووٹ دیا جائے گا، آپس کا اختلاف ہو تو اس کو کیسے حل کیا جائے گا، اس سے باہر کوئی جا نہیں سکتا۔ لیکن بہرحال ہم کئی بھٹکل بنا سکتے ہیں، ہم اپنے محلوں کو بھٹکل بنا سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، تو اس کو بھی رکھا جائے تجویز میں۔ ہاں مطلب لڑکی والوں کو سمجھایا جائے کہ آپ لوگوں کی خوشنودی کے بجائے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو سامنے رکھیے، تو ان کو سمجھانا یہی تو اصل کام ہے۔ ایک بہت ہی اہم پھل ہے اخروٹ، دماغ کے لیے بہت مقوی ہے، اس میں مغز بالکل اتنا سا ہوتا ہے اور چھلکا اتنا ہوتا ہے، تو کسی بھی عمل کا 100% نتیجہ نہیں نکلتا ہے، کچھ فیصد ہی نکلتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام آئے، لیکن کیا قوم کے ہر فرد نے اسلام قبول کر لیا؟ بہت سے لوگ دامن ایمان میں نہیں آیا نبی کی زبان سے سننے کے باوجود۔ تو ہمارا کام ہے کوشش کرنا، اب اس کے باوجود اگر کوئی اس عمل کو نہیں کرے تو اس کی جواب دہی ہم پر نہیں ہے، لیکن اگر 100 میں سے 50 آدمی کو ہم نے کنونس کر لیا تو آپ کامیاب ہیں، آپ کا مقصد حاصل ہو گیا۔ تو یہ میرے ذہن میں یہ 2-3 تجویز تھی، میں چاہ رہا تھا کہ کچھ ایسی باتیں ہم لوگ طے کریں جو قابل عمل ہو، جو ٹو دا پوائنٹ ہو، یعنی محدد ہو۔ تو اب انشاءاللہ مولانا رفیع الدین صاحب اس کارروائی کو آگے بڑھائیں گے۔ اچھا